مزہ صاحب کہ بھٹی صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیاقت علی خان صاحب کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو اس طرح کا آنر سفارتی طور پر اچیو ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ فرنٹ رو میں نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ذرا سمجھائیں. لیاقت علی خان صاحب نے تو موقع ضائع کیا تھا. اگر وہ روس جاتے تو صورتحال بڑی مختلف ہوتی، کیونکہ اس کے بعد تو آپ امریکن بلاک میں ایسے گئے کہ اس کے بعد تو امریکن بلاک سے آپ باہر ہی نہیں آ پائے. یہی کہہ رہے تھے وہ. اور روس کی رائیولری جو ہے وہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس میں پھر اس کے بعد روس اور امریکہ کے دو مختلف بلاک ہو گئے. وہ 70s میں کچھ ہم اس سے باہر نکلے، نیٹو اور سینٹو سے باہر نکلے. اس کے بعد پھر ہم امریکن بلاک میں چلے گئے اور آج تک امریکن بلاک میں. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور ظاہر ہے اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے اور نریندر مودی کی جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں. اب آپ نے اس سے کس حد تک جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ایک جنگ ہم نے دیکھی، اس جنگ میں پاکستان کو ایج حاصل ہوئی، اس سے آپ کو ایک بوسٹ ملا. پھر امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں جو تناؤ آیا اس سے آپ کو مدد ملی. چین کے ساتھ آپ کے ہمیشہ سے تعلقات ایسے ہی ہیں، ایسے ہی رہے ہیں، اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، کبھی بھی کمزور نہیں ہوئے. کچھ معاملات میں کنسرن ضرور رہی چائنا کی بھی. اب دیکھنا ہے کہ سی پیک ہم افغانستان تک لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. پھر پاکستان، افغانستان، یہ بعد میں اگر بنگلہ دیش، یہ اگر ایک اتحاد کی صورت بنتی ہے اس کو دیکھنا ہے. امپورٹنٹ جو اس وقت رول ہے اس ریجن میں وہ رشیا کا ہے. اور رشیا اور چائنا کی ریلیشن شپ اگر بہتر ہوتی ہے اور پھر اس میں نارتھ کوریا بھی بیچ میں آ جاتا ہے، امریکہ کے لیے یہ سیریس کنسرن ہوگی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا نہ ہوں ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن یہ جو تعلقات جتنے قریب آئیں گے ویزاوی امریکہ اتنے ہی ویزاوی، تو امریکہ کے لیے یہ معاملات بہت سنجیدہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تعلقات مضبوط ہوں اور ہم اس تعلقات کا حصہ ہوں اور اس میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو جائیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ انڈیا کی روس سے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. چائنا کے ساتھ ان کی ایک ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہی ہے کاروبار کی، وہ جو ان کے درمیان رہا ہے وہ کبھی بھی ایون ورس سچویشن میں بھی وہ کبھی نہیں ٹوٹے. لیکن اس وقت جو امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ کشیدگی ہے. تو اگر امریکہ نے یہ دیکھا کہ چین اور پھر روس اور پھر نارتھ کوریا اور اس کے درمیان پاکستان اس اتحاد کا حصہ جا کے بن جاتا ہے، اس طرف بالکل جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ امریکن جو ہیں پھر اپنی ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا دوسرے ہوں وہ ویزاوی انڈیا اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں اس میں. تو ہمیں اس لیے اس چیز میں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. امریکہ سے آپ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے امریکہ آپ کو چائنا اور روس کے خلاف تو نہیں استعمال کرے گا، لیکن آپ کے اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس حد تک، اور ڈپلومیسی میں جو ایک بیان ہے نا وہ پوری ڈپلومیسی کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے سلیکشن آف ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں، کہ آپ کس حوالے سے، کس کے تعلقات کے حوالے سے رہیں. تو ہمارے بدقسمتی سے جو فارن منسٹرز پچھلے چند سالوں میں رہے ہیں ان کا سلیکشن آف ورڈز بہت زیادہ پور رہا ہے اس حوالے سے. تو اب امپورٹنٹ اس وقت یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ فیز میں ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ سچویشن سے بہت زیادہ کسی بھی ایک بلاک میں آپ جائیں نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے بلاک کو ناراض نہ کریں. کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہی ہمارا اصل امتحان ہوگا. اور اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کی ڈپلومیسی میں ایک بڑا گیم چینجر ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اوپر ذرا سختیاں، یا پھر ہم دیکھ رہے تھے ایک سخت اپروچ امریکہ کی تھی، تو اس کا تجزیہ اس طرح کیا جا رہا تھا کہ امریکہ جو کہ بڑے عرصے تک انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا تھا کہ اس خطے میں اپنی کوئی نہ کوئی پراکسی کے طور پر وہ اس کو چلائے، بٹ جب وہ ختم ہوا تو پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں قربتیں بھی ہوئیں. ایسا تجزیہ تبصرہ ایسا دیکھنے والے کہتے تھے کہ شاید وہ چیز جو انڈیا میں اتنی زیادہ وہ نہیں فوکس کر پا رہے، چینل کر پا رہا پاکستان، کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں امریکہ کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. بٹ پاکستان کا
اس طرح سے فرنٹ رو میں سامنے آنا یا کھل کر ان اتحادیوں کے ساتھ اپنا وزن ڈالنا یا اپنی الائنس شو کرنا کہیں نہ کہیں امریکہ کو ری تھنک کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے کہ واپس بھارت کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ بھارت کی بڑی محتاط اپروچ رہی ہے اس سلسلے میں؟ بہت شکریہ ایلینا. یہ جو سیناریو آپ ڈسکس کر رہی ہیں، پاکستان اس سیناریو سے ماضی میں بھی گزر چکا ہے اور پاکستان نے سکسیسفلی جو ہے یہ اس طرح کے سیناریوز میں جو اپنا اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہے. میں آپ کو اگزامپلس دوں گا. پاکستان کولڈ وار میں دیکھیں اسٹریٹ اوے انہوں نے امریکنز کے جو ہے وہ مدد کی اور روس کے جو بلاک کے خلاف پاکستان کھڑا ہوا امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا بھی پاکستان جو ہے وہ ہم سے اسٹریٹجک الائی رہا. چائنا کا پاکستان کے جو سول نیوکلیئر پروگرامز ہوں یا ڈیفنس کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ چین کے ساتھ اس حوالے سے ہمیشہ سے ایک کوآپریشن رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ریسنٹ موسٹ میں دیکھیں تو جو وار آن ٹیرر تھا اس میں بھی پاکستان کھل کے امریکہ کے ساتھ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے جو تعلقات تھے وہ چین کے ساتھ بھی برقرار رکھے، اور ایون اپنا جو ڈیفنس کے حوالے سے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا چائنیز کے ساتھ. تو یہ دونوں پاکستان نے ہمیشہ سے سکسیسفلی مینٹین رکھا ہے جو اپنا اسٹریٹجک بیلنس تھا. اور اب ایک ریئر اپرچونٹی اس صورت میں ہے کہ کل جو چائنا کی 80th جو وکٹری ڈے جو پریڈ تھی وہ دراصل ایک اناؤنسمنٹ تھی ملٹی پولر ورلڈ کی. ملٹی پولر ورلڈ میں دیکھیں اب جو چائنا نے 26 ان ممالک کا جو ایک بلاک ساتھ اپنے انوائٹ کیا ہوا تھا اس طرح کے امپورٹنٹ ایونٹ پہ، تو وہ دنیا اس کی نظریں تھی اس کے اوپر، اور جس طرح سے انہوں نے اپنا دفاعی اور یہ جو ملٹری کا جو ایکوپمنٹ ڈسپلے کیا ہے تو یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم اب جو ہے وہ ایک سیکنڈ جو سپر پاور کے طور کے اوپر دنیا میں آ چکے ہیں، اور چین کو اب کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اور پاکستان کا ایسے موقع کے اوپر ساتھ ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی نقصان دہ ہے، بلکہ ایک ریئر اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ اس ٹائم جو ایکسیپشنل جو آپ دیکھیں تعلقات اور امریکہ کے ساتھ، کہ یہ بڑا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکی صدر کسی آرمی چیف کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ لنچ پہ وہ ملاقات کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ایک اپنی پاور کے طور کے اوپر اناؤنس کر رہا ہے اس میں بھی پرائم منسٹر فرنٹ رو پہ ہوں. تو اس میں صرف یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ اپنا جو ہاؤس ہے وہ اس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت سے مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان میں کاؤنٹر ٹیرر کے حوالے سے، اور یہ صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان نے ان کی ہمیشہ سے مدد کی ہے انٹیلیجنس جو انفارمیشن شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا مزید یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا جو ٹیررزم کے حوالے سے اس میں امریکہ کا ساتھ دے کے اپنا جو ایک اسٹریٹجک ان کا جو تعلقات ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر سکتا ہے. جبکہ چین کا اگر آپ دیکھیں جو ویژن دیکھیں جو فیوچر کا وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور یہ جو سی پیک ہے وہ ان کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر ہے. پاکستان کے جو اس سی پیک کے حوالے سے جو چائنا کے کنسرنز ہیں، اگر پاکستان ان کنسرنز کو میرا خیال ہے کہ وہ ایڈریس کر دے، اور وہ کنسرنز یہی ہیں کہ چائنیز نیشنل کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ختم ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک جو فیوچرسٹک جو اپروچ ہے اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ مزید جو ہے وہ خاص طور پہ ان سے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ لے سکتا ہے. وہ آپ کے اسپیشل اکنامک زونز کی صورت میں ہو سکتا ہے، انڈسٹری کو یہاں پہ شفٹ کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، دیگر مراد کے حوالے سے ہو سکتا ہے. جبکہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ جو تعاون کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے لیے یہی اپرچونٹی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کو پاکستان کو مزید یہ حاصل کر سکتا ہے کہ IMF ہو یا اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں امریکہ کا اثر و رسوخ ابھی بھی ہے. تو وہ پاکستان ہمیشہ سے جب تک امریکہ کی جو سپورٹ حاصل نہ ہو، IMF آپ کو کبھی وہ لون نہیں دے سکتا. تو یہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی دیکھا جائے وہ چین کے ساتھ اتنی نہیں ہے جتنی امریکہ اور یورپین منڈیوں میں ہے. تو پاکستان جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ذریعے یہ اپنی یہ منڈیوں تک رسائی ہے یا جو دیگر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر امریکہ کی مدد ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. بھارت کا آپ دیکھ لیں، آپ ان کو ماضی میں بھی وہ ہمیشہ سے کبھی بھی امریکہ کے اس طرح سے اسٹریٹجک الائی نہیں رہے، چاہے وہ کولڈ وار میں ہو انہوں نے رشیا کا ساتھ دیا ہے، وار آن ٹیرر میں بھی ہو، دیگر ہو، تو وہ بھارت کے ساتھ وہ چائنا کاؤنٹر فیکٹر کے حوالے سے بھارت اس کو کیش ضرور کراتا رہا. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجکلی وہ اس طرح سے کلوز نہیں رہا جتنا پاکستان نے تعاون کیا. سر معذرت کے ساتھ ہم نے ابھی ٹرمپ کے پہلے دور میں پھر اس کے بعد بھی دیکھا کہ بڑے کلوز ریلیشن شپ انجوائے، نہ صرف اسٹریٹجک بلکہ پرسنل بھی. مودی صاحب جاتے ہیں ٹرمپ کے پاس ان کی ریلیز کے اندر، ٹرمپ صاحب مودی کے لیے کیا کیا باتیں نہیں کرتے ہیں.
تو ایک بڑا قریبی تعلق، اور پھر اس کے بعد جو پس پردہ ساری ڈپلومیسی میں یا ڈپلومیٹک چیٹر میں چل رہا ہوتا تھا کہ انڈیا از بیسکلی اے پراکسی فار امریکہ ان دس ریجن. علینا دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو بھارت ہے اس کو امریکہ نے ایک چائنا کاؤنٹر فیکٹر کے طور کے اوپر ان کو سٹرینتھن کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن آپ صدر ٹرمپ کی باتیں دیکھ لیں تو اس نے یہی کہا ہے کہ ہم نے جتنا بھی ان کے ساتھ سپورٹ کیا، امداد کیا، لیکن اس نے جتنی بھی امپورٹس ہیں چاہے وہ آئل کی ہوں یا پھر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور جو اپنے دفاعی جو ایکوپمنٹ ہے وہ سارا اس نے رشیا سے لیا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر امریکہ کے ساتھ بھارت کوئی اس طرح سے اسٹریٹجکلی وہ نہیں الائی رہا جس طرح پاکستان رہا، چاہے وہ آپ دیکھ لیں کولڈ وار میں یا وار آن ٹیرر میں بھی. انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ چین کو شاید یہ کاؤنٹر کر سکے گا، لیکن یہ جو مئی میں پاکستان کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کو بھی ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ جو بھارت جس کے اوپر یہ تکیہ کر رہے تھے کہ یہ شاید چائنا کو کاؤنٹر کر لے گا، یہ تو پاکستان کو نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد یہ شاید ان کے اندر بھی یہ دوسری دفعہ بات ہوئی ہے. میں جلدی سے ذرا اس کے اوپر شہزاد کی اوپینین لیں. شہزاد، کیا یہ صرف جنگ کی جیت کا اثر ہے یا پھر ڈو یو فیل کہ یہ اکنامک فیکٹر اس کے اندر زیادہ ہے؟ اکنامک مفاد جسے ہم نے دیکھا آج بھی سی پیک 2.0 اور اس کے اندر پھر آگے مزید ممالک کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. اکنامک فیکٹر ہے. آپ یہ اگر یو ایس اور انڈیا کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں تو اس میں بھی صرف جنگ کا معاملہ نہیں، اکنامک فیکٹر بھی ہے نا. وہاں ٹرمپ تو بار بار یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جو ٹیرفز ہے اس کو ریشنلائز کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے لیے امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو لیکن امریکہ کے لیے انڈیا مارکیٹ نہ رہے. تو وہ تو آبویسلی دباؤ اسی حوالے سے ڈال رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی ٹویٹ آیا تو اس کے بعد مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کو ہم نے ٹیرف کے حوالے سے جو ہے وہ ٹریڈ اور ٹیرف. میرا خدشہ ہے، میں سوال کی صورت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ آپٹکس دیکھ کے امریکہ چائنا کو ایکچولی کرنے کے لیے ٹارگٹ پاکستان کے تھرو آرم ٹویسٹنگ کرے؟ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے آئی ایم ایف یا دیگر فورمز کے ذریعے، تو یہاں پر تو خدشہ موجود نہیں ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ چائنا پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کرے یا پاکستان امریکہ پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کرے ٹو گیٹ ٹو چائنا؟ بیکاز چائنا اور پاکستان بڑے کلوز، پھر اکنامک ٹائز اتنے زیادہ، اور اب تو سی پیک بھی دوسرے مرحلے میں. I don't think so. دیکھیں ہماری سگنیفیکنس اس پورے اکنامک آرڈر میں کوئی اتنی بڑی زیادہ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے تھرو ایسا کچھ وہ ہوگا. ان کی جو کنفرنٹیشن ہے وتھ چائنا وہ بہت بڑے اسکیل پر ہے اور وہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے تو دیکھیں صرف آبویسلی ایک جو تعلق بنتا ہے وہ اس تناظر میں ضرور بنتا تھا پہلے سیکیورٹی کی وجہ سے، اور ابھی ایک کنسرن ضرور ہوگا ان کا کہ ہم چائنا سے کتنے قریب ہو رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ذریعے کو وہ چائنا کی آرم ٹویسٹنگ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ کویسچن جاتے جاتے بھٹی صاحب سے کر لیتے ہیں. اچھا فخر صاحب. علینا صرف ایک اس سوال کا آپ کا کہ آرم ٹویسٹنگ کے حوالے سے دیکھیں جو شہزاد صاحب نے بات کی وہ بالکل درست کی ہے. پاکستان اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اکنامکلی بھی اور ویسے بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امریکہ جب بھی کرے گا چائنا کی آرم ٹویسٹنگ کے حوالے سے تو وہ تائیوان کے ذریعے کرے گا، اور وہ بار بار ماضی میں بھی اس تائیوان کا ڈراوا دے کے چائنا کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. اب بھی یہی اس کے ذریعے ہی کر سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی.